السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، سامعین اور سامعات، الحمدللہ مکتبہ مصباح الاسلام کی طرف سے ایک اہم ترین مختصر پروگرام رکھا گیا ہے، جس کے اندر مسواک کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ اہم ترین ضروری اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مسواک ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے، پیلو کی، نیم کی یا ببول کی، جس کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، دانت صاف کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ کیا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور ہماری بہت ساری مسلم بہنیں مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے غافل نظر آتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی اعتبار سے بھی مسواک کی اہمیت ظاہر کر دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی۔ اس سلسلے میں ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی ضرورت بیان کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری حدیث بیان کی۔ السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک یہ منہ کی صفائی کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس سے دانت، مسوڑے اور منہ صاف ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں مسلم شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث، جس کے راویہ ام المؤمنین اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک۔ فرمایا ام المؤمنین اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو گویا کہ آپ مسواک سے شروعات کرتے تھے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہی آپ مسواک شروع کرتے تھے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو ام المؤمنین اماں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ کا یہ عمل کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک شروع کرتے تھے، یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اسی کے ساتھ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، سیدنا
حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد یشرف فاہ بالسواک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مسواک کے ذریعے سے اپنے منہ کو صاف کرتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. مزید نسائی شریف کی حدیث سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کنا نؤمر بالسواک اذا قمنا من اللیل کہ ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب ہم بھی کبھی بھی ہم رات سے اٹھیں سو کر کے اٹھیں تو پھر مسواک کر لیا کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا فرمان ہمیں. اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشرف فاہ بالسواک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات سے بیدار ہوتے تھے نیند سے بیدار ہوتے تھے تو آپ گویا کہ اپنا منہ مسواک کے ذریعے صاف کرتے تھے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا ایک حکم ہمارے سامنے ہے. آئیے دیکھیں اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لولا نشق على امتی لامرتهم بالسواک. فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ مسواک فرض نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کی اور یہ بہت مستحب عمل ہے. آپ کا عمل بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی ہم نے بخاری اور مسلم کی حدیث سے سن لیا. آئیے دیکھیں دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. مسند احمد کی حدیث. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے میری امت کی مشقت اور تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے وقت مسواک کر لیا کریں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی سلسلے میں ابو داؤد شریف کی حدیث لولا نشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة کہ اگر مجھے میری امت کی مشقت اور پریشانی کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. اختصار کے ساتھ میں نے مختصر سی حدیثیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. فائدہ کیا ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرتے ہیں
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ مسواک کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ جو ٹوتھ برش جو ہوتا ہے یہ اس کے قائم مقام تو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مسواک کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے ہمیں مسواک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ہم مسواک کریں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اور یہ کہ خواہ وہ پیلو کا مسواک ہو یا یہ کہ نیم کا ہو یا یہ کہ ببول کا ہو یا کسی قسم کا کوئی ایسا مسواک جس کے ذریعے سے منہ کی صفائی ہو، اس کے ذریعے سے آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ آپ ہیں کہ آپ کا وہاں مسواک نہیں مل رہا ہے تو آپ ٹوتھ برش کا پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت اور برتری جو ہے مسواک کو حاصل ہے، اس لیے ہمیں اس مسواک کی سنت کو زندہ رکھنا چاہیے، اور یہ کی کوشش کریں کہ ہر نماز کے وقت جو ہے مسواک کا استعمال کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کا اندھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت جو ہے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ اس لیے ہمیں مسواک کو لازم پکڑنا چاہیے، اور یہ کہ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں مسواک کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے ایمان والوں کو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے، سننے، سمجھنے، ان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔